جانتے ہیں دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ مگر ہم اپنی پریشانی بتاتے نہیں ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب دعا میں شک آ جائے، یقین نہ رہے اس ذات پر، تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں تو اللہ پاک نے معاف کروانے کے بھی بہت سے طریقے بتائے ہیں، ہماری دعائیں قبول کروانے کے بھی بہت سے راستے موجود ہیں، مگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ وظائف بھی کرتے ہیں تو شک میں مبتلا ہو کر، شک سے بھرے ہوئے دل کی دعا جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اب اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو ایسے مانگے نا جیسے مانگنے کا حق ہو، جیسے بچے ماں باپ سے رو رو کر مانگتے ہیں اور چیز کو حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ دعائیں قبول کروانے کے ایک نہیں بہت سے راستے موجود ہیں، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو جب آپ رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً آپ کی جو دعا ہے وہ قبول و منظور ہوگی۔ اور سب سے جو افضل طریقہ ہے وہ نماز تہجد کا ہے۔ جب وقت تہجد میں آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کی حاضری کو پسند فرما رہا ہے۔ آپ کی حاضری پسند، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جانماز پر جانا، دعا کرنا، نماز کو ادا کرنا، اللہ پاک اس کو مقبول فرما رہا ہے، پسند فرماتا ہے آپ کا نماز تہجد پر آ کر نماز تہجد کو ادا کرنا اور اللہ پاک سے بار بار مانگنا، جو کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں، ہمارا جانماز پر جانا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا صرف اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ یعنی کہ اگر اللہ پاک کو پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سب مسئلے مسائل وہ حل ہو جائیں گی، مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ مانگتے جائیں گے وہ قبول و منظور ہونے لگے گا، کہ آپ کے ساتھ صرف معجزات ہی معجزات ہونے لگیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ کو سکون نہیں مل رہا تو پریشان ہونے سے اور لوگوں سے شکوے شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اللہ رب العزت سے باتیں کریں، کیونکہ سکون یہی ہے جو دنیا کی کسی بھی رنگینیوں میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف آپ کو تنہائی میں ملے گا، اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جس کے لیے سب سے خاص اور بہترین وقت ہے رات میں، یعنی کہ نماز تہجد کا۔ نماز تہجد بھی ادا کیجیے اور اللہ پاک سے دل کھول کر باتیں بھی کیجیے۔ نماز تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ اس کے فائدے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے ہی چینل پر ویڈیوز موجود ہے، آپ ان کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے آپ یہ ضرور کیجئے۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اگر آپ ایک بہترین وظیفے کو لے کر دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول و منظور ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے پھر آپ جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن آپ نے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یقین خلوص کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ پاورفل جو نتائج ہیں وہ ملیں گے۔ نماز تہجد کے ریلیٹڈ اگر آپ اور بھی معلومات لینا چاہتے ہیں، انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے کون سے ہیں اور اس میں کس طرح سے ہم کون کون سے وظائف کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ سب کچھ آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیوز کو جلدی سے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب نماز تہجد پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل جو ہے اس کا طریقہ کار ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز تہجد میں قرآن پاک کا جو حروف ہے، اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں الف لام میم، یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے اس ایک لفظ کی تسبیح کرنی ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ، یعنی کہ جتنی آسانی سے ہو سکے آپ نے صرف طاق عدد میں درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار الف لام میم کے جو حروف ہیں ان کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اپنے مقصد کو، دعا کو، تمنا کو لے کر، جو بھی آپ کی تمنا ہے، مقصد، تو اس کو سوچتے ہوئے یقین عقیدے سے جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اسی وقت اس کا رزلٹ نظر آئے گا، یعنی کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو دعا ہوگی جائز وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ وقت ہی افضل ہے اور دعا بھی قبول ہونے کے لیے بہترین ہے۔ اس لیے جب آپ اس وقت اس عمل کو بھی کرتے جائیں گے، دعا بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، عقیدے سے مانگتے جائیں گے تو آپ کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ دعا مانگتے رہیں گے، خیر مانگتے رہیں گے تو پھر معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر کوئی سکون نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بے سکونی بڑھ گئی ہے، تو جو آپ کی عبادت کا وقت ہے اس کو بڑھا دیجیے، یعنی کہ آپ نماز کے اگر 10 سے 5 منٹس لگاتے ہیں تو وہیں آپ 25 سے 30 منٹ ضرور لگائیں، یعنی کہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن پاک میں، جانماز پر بیٹھ کر ذکر کرنے میں، اللہ پاک سے باتیں کرنے میں جو وقت ہے آپ اس کو اور زیادہ بڑھاتے جائیں۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں
تو پھر آپ پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے دل میں سکون ہی سکون اتر جائے گا، کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت سے دل سے دعا کرتے ہیں، عقیدے سے مانگتے ہیں اور اس کے لیے اپنی عبادت کو اور زیادہ وقت دیتے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کے دل میں جو ہے آپ کے لیے جو محبت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کے دل میں سکون کو اتار دیتا ہے، آپ کے دل میں جو دنیاوی محبت ہے وہ نکل جاتی ہے اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور زندگی میں کسی بھی مشکل پریشانیوں میں بے سکون نہیں ہوتا۔ اور نماز تہجد تو ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے اپنی ہر بات کو منوا لیتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نیت کر کے بھی صرف سو جائیں تو بھی آپ کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تہجد جو ہے وہ ایک لاڈلی عبادت ہے جو کہ آپ نے بہت سنا ہوگا، یعنی کہ اللہ پاک کی ایک لاڈلی عبادت ہے۔ تو سوچئے تہجد پڑھنے والا اللہ رب العزت کا کتنا ہی زیادہ لاڈلا ہوگا۔ اگر آپ نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں عقیدے اور یقین کے ساتھ، تو پھر آپ کی جو دعائیں ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کی دعاؤں میں خیر ہو رہی ہے تو اتنا یہ ضرور یاد رکھیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ جلد نہیں بلکہ کچھ وقت کے بعد ضرور قبول ہوگی۔ تو اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پاک کی حکمتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ پاک کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ جب انسان الجھنوں میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سکون اسے نماز عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ تہجد کی نماز کے عادی ہیں تو یہ ایک معجزہ ہے، یعنی کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے آپ کو تہجد کی ایک خاص لگن لگائی ہے، کیونکہ وہ تہجد پر آپ کو اس لیے لے کر جاتا ہے کیونکہ آپ کی بہت سی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ کن فرمانا چاہتا ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ایک ہو کر آپ کی دعاؤں پر فائق کون کر دیتی ہیں۔ تو آپ سوچیں جب اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے بار بار مانگتا ہے، خود کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اللہ پاک اس چیز کو پسند فرماتا ہے، اور جب آپ کی دعا جو ہے اللہ پاک کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت ہی جلد وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز، وہ انسان جو ہوتا ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔